السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ہماری کتاب بہارستان اردو سے ایک سبق پڑھاؤں گی جس کا نام ہے گیہوں کا دانہ۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے گیہوں کا دانہ جو سبق ہے اس کا آدھا حصہ پڑھ لیا ہے۔ تو آگے کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی کتاب لیجئے اور اس کا پیج نمبر 43 نکالیے اور میرے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کیجئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا سبق۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ تو جیسا کہ راجا نے حکم دیا تھا کہ اس گیہوں کے دانے کے بارے میں آپ کسی بوڑھے کسان سے پوچھئے، تو سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ کسان اتنا بوڑھا تھا کہ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی بھی دیتا تھا، کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ضعیف آدمی تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ تو اس بوڑھے کسان نے جب دیکھا کہ راجا نے اس کے ہاتھ میں ایک گیہوں کا دانہ رکھا، تو اس نے اس گیہوں کے دانے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تو اندازہ لگایا اور تھوڑی دیر چپ رہا۔ پھر جب راجا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے نہ کبھی ایسا گیہوں بویا ہے اور نہ کبھی دیکھا ہے، آپ میرے والد سے پوچھئے، شاید اس کو اس بارے میں کچھ پتہ ہو۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، یہ کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو جب بوڑھے کسان نے کہا کہ میرے باپ سے پوچھئے، تو راجا نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اور جب اس بوڑھے کسان کے باپ کو حاضر کیا گیا تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کر رہی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اب اس بوڑھے کسان کے باپ کو دکھایا اور کہا، بڑے میاں، کیا آپ نے کبھی ایسا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، لیکن یہ جو بوڑھا کسان تھا یہ بہرا تھا لیکن اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا، سرکار میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا، نہ دیکھا اور نہ کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہیں تھا۔ اب اس بوڑھے کسان نے بولا، نہ تو میں نے ایسا گیہوں بویا ہے، نہ کبھی مول لیا ہے اور نہ ہی ہمارے زمانے میں مول لینے کا کبھی رواج ہی تھا۔ اب ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی کم تھا، ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اپنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ تو بوڑھے کسان نے بولا کہ میں نے کبھی یہ مول نہیں لیا تھا، ایسا گیہوں مول نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں نہ تو مول لینے کا رواج تھا، نہ ہی پیسے ہوا کرتے تھے، بلکہ ہم اتنی محنت کرتے تھے کہ ہمیں
घर में ही अपने घर से ही पूरे गेहूँ पूरे हो जाते थे। अपनी ज़मीन में ही इतने गेहूँ हम उगा लेते थे कि हमें अपने घर में मोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बल्कि मैंने अपने बाप से इस गेहूँ के बारे में ज़िक्र तो सुना है, आप उनसे बुलाकर इसके बारे में पूछ लें। अब इस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इसके हाथ पाँव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना इसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। अब जब इस बूढ़े किसान का बाप आया तो वो जवानों की तरह चलता हुआ आया। ना तो उसके हाथ पाँव मतलब कमज़ोर थे, वो इतना मज़बूत था कि उसकी आंखों में बराबर जवानों की तरह चमक थी, और बहरा भी नहीं था। जब गेहूं का दाना राजा ने उसके हाथ में रखा तो वो उछल पड़ा, कहा कि ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? अब इस बूढ़े किसान से राजा ने पूछा कि बड़े दादा, आप बताओ, क्या ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? बच्चों, आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगले वीडियो में मैं आपको ये सबक पूरा कर लूँगी और इसके सवाल जवाब भी लिखाऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।